السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائق نیوز کے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو فعال کر دیں۔ بھگوا آتنکوادیوں کے ذریعے موب لنچنگ کے واردات ایک عرصے سے ہو رہے ہیں اور موب لنچنگ کے ذریعے سے سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایک بھیڑ آتی ہے اور ایک بے قصور مسلمان کو، دلت کو یا کسی اور الپ سنکھیک کے فرد کو پکڑتی ہے، اس کو پیٹتی ہے اور پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے یا بہت زیادہ زخمی کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اس بھیڑ کے ذریعے موب لنچنگ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا۔ موب لنچنگ کے یہ واردات کیوں نہیں رک رہے ہیں، ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ سوال جہاں ہم حکومت سے کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں الیکٹرانک میڈیا سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ موب لنچنگ کے واردات پر وہ کیا دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حساس معاملات پر اسٹوری پیش کر سکیں۔ موب لنچنگ کے بہت سارے ایسے واقعات الیکٹرانک میڈیا نے جان بوجھ کر چھپا دیے ہیں جنہیں سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ ایک خبر کے مطابق اس ملک میں اب تک 800 سے زیادہ موب لنچنگ کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک حادثے کے بعد پھر وہی حادثہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پر بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مذہبی طبقہ اور ایک مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد اس کے وروध میں سڑکوں پر اتر جاتی ہے، سراپا احتجاج ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس طرح کے حادثات کو روکنے کی کوئی کوشش عملی میدان میں نہیں کی جاتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ 3 طبقات ہیں، اگر یہ 3 طبقے فعال ہو جائیں، متحرک ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موب لنچنگ کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ایک پولیس پرشاسن اور دوسرے حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور تیسرا الیکٹرانک میڈیا۔ اگر ان 3 طبقوں کے لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ موب لنچنگ کے واقعات کم ہی نہیں ہوں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ پولیس پرشاسن اپنی ذمہ داریوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے ادا کرے، یعنی ایک جگہ موب لنچنگ کا واقعہ ہوا اور اس موب لنچنگ میں جو لوگ قصوروار ٹھہرائے گئے اور اس موب لنچنگ میں جن لوگوں پر الزام عائد ہوا، الزام ثابت ہوا، جو مجرم پکڑے گئے، اگر ان کو صحیح طریقے پر سزا دے دی گئی، یعنی اگر انہوں نے کسی کو مار ڈالا ہے تو اس کی سزا پھانسی طے کی جائے یا عمر قید طے کی جائے، اور اگر اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے تو اس طرح کا قانون بنایا جائے۔ دوسری بات، حکومت کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یا جس علاقے میں یہ حادثہ رونما ہوا ہے، اس علاقے کے مکھیا سے لے کے سرپنچ سے لے کے ایم ایل اے سے لے کے ایم پی تک اگر دباؤ ڈال کر اس واقعے کے خلاف وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ وچار کریں تو بہت جلد اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اور الیکٹرانک میڈیا جو کئی سال سے عوام کو، جنتا کو سوائے جھوٹ کے کچھ اور نہیں دکھا رہا ہے اور سوائے مذہبی منافقت کے کچھ اور نہیں پھیلا رہا ہے، جس کے پاس دکھانے کے لیے نہ کوئی حساس موضوع ہے، عوام کو دکھانے والی کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھا رہا ہے، یعنی الیکٹرانک میڈیا اپنے فرائض بھول چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ کر
प्रिंट मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया की तरफ कदम बढ़ा रही है। आज की गुफ्तगू का माहसन यही था कि मॉब लिंचिंग के हादसात को, मॉब लिंचिंग के वाक़यात को उस वक्त तक नहीं रोका जा सकता जब तक ये तीन तबके अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ अदा नहीं करेंगे। एक पुलिस प्रशासन और हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो एक अदना सा वार्ड कमिश्नर हो, मुखिया हो, चेयरमैन हो, एमएलए हो या एमपी हो, ये लोग जब अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अंजाम देंगे, हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे, पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमे में जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी वर्दी की ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर सही बात बताएगी, सही चीजें दिखाएगी तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है और बहुत हद तक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ हमारा साथ देने और हमारे नेटवर्क को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप हमारे इस पेटीएम नंबर पर ताउन कर सकते हैं। सदाए हक न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को फ़आल कर दें।